میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ میرے سسرال میں صرف میرے سسر اور شوہر تھے۔ ساس کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ایک روز میں گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا تو ایک 17 سالہ لڑکی بھیک مانگنے آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی میں تھما دیے، جس پر وہ مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، اور پیسے چاہیے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور سر جھکائے ہماری دہلیز پر ہی کھڑی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ کچھ اور چاہیے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ وہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے سر جھکائے بھیگی آواز میں کہا۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے جواباً کہا، کیونکہ میں ایسے ہی کسی انجان جوان لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اور مجھے تو خود یہاں آئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا۔ بہو کون ہے دروازے پر؟ میرے سسر نے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ ابا جی، کوئی لڑکی آئی ہے مانگنے کے لیے، میں نے دے دیے ہیں پیسے، بس جا رہی ہے۔ میں نے انہیں جلدی سے بتایا، تم اسے کام پر رکھ لو، تم بھی سارا دن اکیلے کام کرتی ہو، سارے گھر کا کام، پھر میری بھی خدمت کرتی ہو، تھک جاتی ہوگی۔ میرے سسر نے صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھے ہوئے کہا، جی جیسا آپ کہیں۔ میں نے سعادت مندی سے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے کہا، اور اس انجان لڑکی کو گھر میں لے آئی۔ سسر بھی عجیب تھے، ایک لڑکی مانگنے آئی ہے اور اس نے رہنے کے لیے چھت مانگی، اور سسر نے کام پر رکھ بھی لیا۔ اگر وہ کوئی چور نکلی تو؟ یہ سب سسر سوچ نہیں رہے تھے۔ خیر، وہ بڑے تھے، جو ان کو صحیح لگا وہ کر رہے تھے۔ ہمارے گھر کے اوپر والا پورشن خالی تھا، اس میں سے ایک کمرہ میں نے اس لڑکی کو رہنے کے لیے دے دیا۔ سارا دن وہ میرے ساتھ گھر کے کام کاج کرواتی اور سونے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلی جاتی۔ جب سے وہ ہمارے گھر رہ رہی تھی، مجھے ہر کام میں بہت سہولت ہو گئی تھی۔ میں جو کام کہتی وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ کر لیتی، جو کھانے کے لیے دیتی چپ چاپ کھا لیتی، اور ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ تھوڑے ہی دن میں وہ ہمارے گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو بہت عجیب تھی، یا شاید مجھے لگتی تھی، میرے سسر اپنا ہر کام اس لڑکی کو ہی کہتے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی، سسر بہانے بہانے سے اسے اپنے کمرے میں بلاتے اور اپنی خدمت کرواتے رہتے تھے، اور جیسے ہی رات ہوتی تو سسر اسے اپنے پیروں کی مالش کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیتے تھے، اور جب وہ کمرے سے باہر نکلتی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوتیں۔ اس کا لباس بھی کافی عجیب ہو رہا ہوتا۔ جب بھی کمرے کے پاس سے گزرنے لگتی تو ایسی آوازیں آتی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی منفی سوچنے لگتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی، لیکن میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ ایک روز میں باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی، وہ لڑکی برتن مانج رہی تھی کہ سسر نے مجھے کہا کہ ان کے پیروں میں درد ہے، جیسے ہی کام سے فارغ ہو جائیں تو میں اس لڑکی کو ان کے پیروں کی مالش کرنے کے لیے ان کے کمرے میں بھیج دوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور دوبارہ باورچی خانے میں آ گئی۔ سنو، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جو اپنا سارا دھیان برتنوں پر لگائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ جی، وہ ایک دم سے ڈر کر پلٹی۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جب سے آئی تھی یوں ہی کسی کے بھی بلانے پر ڈر جاتی تھی، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ نہیں باجی، ایسی بات نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے نا، اب تم ابا کے کمرے میں چلی جاؤ، بلا رہے ہیں وہ تمہیں، میں نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جی باجی۔ میری بات سنتے ہی اس کا چہرہ مرجھا سا گیا اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوف زدہ ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا اور کانپتے ہاتھ دوپٹے کے پلوں سے صاف کرتی وہاں سے چل دی۔ میں اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آئے تاثرات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے چائے کے کپ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں چل دی۔ یہ لے چائے، میں نے چائے کے ٹرے اپنے شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور وہی بستر پر بیٹھ گئی۔ کن سوچوں میں گم ہو؟ میرے شوہر نے مجھے کچھ سوچتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ دراصل مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آئی، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، یوں جوان جہان لڑکی اکیلی کیوں رہ رہی تھی؟ کیا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھا ہے، اور ابا جی اس سے اپنا کام اتنے حق سے کرواتے ہیں جیسے وہ… میں نے بولتے بولتے خاموش ہونا بہتر سمجھا تھا، کہیں شوہر برا ہی نہ مان جائیں۔ میری اگلی بات کا میں نے سوچتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کی آنکھیں ہمیشہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، کہیں ہم نے اسے یہاں رکھ کر اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، کیونکہ اب مجھے شدت سے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت دکھ، تکلیف، اور سسر کو دیکھتے ہی خوف زدہ تاثرات آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے دل کی بات شوہر کے سامنے رکھ دی تھی۔ تم زیادہ ہی سوچتی ہو، اور اگر اس کے گھر میں کوئی ہوتا یا اس کا کوئی گھر ہوتا تو وہ کیوں یہاں رہتی؟ ظاہر سی بات ہے، وہ بے گھر اور تنہا تھی، تب ہی تو ہمارے گھر رہ رہی ہے۔
تم فضول میں اس کے لیے اتنا مت سوچو۔ اچانک ہی مجھے لگا جیسے شوہر یہ بات ٹالنا چاہ رہے ہوں، لیکن مجھے آج ہی تو موقع ملا تھا، ایسے کیسے جانے دیتی؟ میں نے شوہر کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے کہا تھا اور اپنا رخ پھیر لیا، شاید وہ مصروف دیکھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اچھا، ایک اور بات بھی کہنی تھی، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میرے شوہر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ برا مت ماننا، آپ تو گھر پر نہیں ہوتے، میں سارا دن گھر ہوتی ہوں، اس لیے آپ سے زیادہ باریکی سے یہ سب نوٹ کرتی ہوں۔ میں نے کہنے سے پہلے اچھی ہنسی تحمید باندھی تھی۔ وہ مجھے ابا جی کا رویہ اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں لگتا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیوں، ابا جی نے غصہ کیا ہے کیا اس پر؟ میرے شوہر نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، دراصل یہ بات نہیں ہے، جب سے وہ لڑکی آئی ہے ابا جی اپنے سارے کام اس سے ہی کرواتے ہیں۔ پہلے تو میں ہی کرتی تھی نا، لیکن اب میں کرنے لگوں تو ابا جی منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کے سارے کام اس لڑکی سے ہی کروایا کروں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم بھی نہ شکری ہو، پہلے تمہیں کرنے پڑتے تھے تو ہر وقت کا یہی رونا تھا کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، اب وہ تم سے نہیں کروا رہے تو بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب میں کیا کہتی کہ مجھے ابا جی کا اس لڑکی کو مالش کرنے کے لیے رات میں اپنے کمرے میں بلانا نہیں پسند، نہ ہی انہیں یہ سب زیب دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ ڈانٹ پڑنے کے ڈر سے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا اور چائے کے برتن اٹھائے باورچی خانے میں چلی گئی۔ باورچی خانے کے بالکل سامنے میرے سسر کا کمرہ تھا۔ میں چائے کے برتن دھونے کے لیے باورچی خانے میں ہی کھڑی تھی کہ اس لڑکی کے سسر کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ یوں ہی مجھے انتظار کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ لڑکی میرے سسر کے کمرے سے باہر نکلی۔ میں اس سے پہلے اس سے کچھ کہتی وہ اپنے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو صاف کرتی ہوئی زینے کی جانب بڑھ گئی۔ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیا میرا سسر اخلاق کے درجے سے گر چکا تھا؟ وہ غلط فعل انجام دے رہے تھے، وہ اپنے ہی گھر میں سب کی موجودگی میں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، ہر بات سسر کے خلاف جا رہی تھی، اوپر سے وہ کم سن اور معصوم سی کام والی۔ میں ایسا نہ سوچتی تو اور کیا کرتی۔ اگلے روز ہی وہی معمول کے مطابق ہم سب اٹھے۔ وہ لڑکی ناشتہ بنا رہی تھی اور میں ناشتے کو ناشتے کے میز پر رکھ رہی تھی اور میرے شوہر اور سسر ناشتہ کر رہے تھے۔ آ جاؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کر لو۔ وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تو باورچی خانے کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا تو اس نے پہلے سہمے ہوئے انداز میں منع کیا، پھر میرے اصرار پر باہر آ گئی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہوتی لرزاہٹ واضح تھی۔ پھر میرے شوہر ناشتہ کر کے کام پر چلے گئے۔ ناشتہ کر لو تو میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آنا، میرے سسر نے ناشتے کے میز سے اٹھتے ہوئے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرے سسر کی بات سن کر وہ جو چائے پینے کے لیے کپ اٹھائے اپنے لبوں تک لے کر ہی گئی تھی، خوف سے اس کے ہاتھ لرزے اور گرم چائے اس پر گر گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ میں نے فکر مندی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے سسر کمرے میں جا چکے تھے، وہ میں ابھی صاف کر دوں گی، اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں صاف کر لوں گی، تم اپنے کپڑے بدل لو اور ہاتھ پر دوائی بھی لگا لو، میں نے ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر کو ہاں میں جنبش دیتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ناشتے کی میز سے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں رکھے اور چائے بنائے اپنے سسر کے لیے ان کے کمرے میں لے گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں چائے ان کی چارپائی کے پاس رکھے ٹیبل پر رکھ کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہوئی؟ ملازمہ سے کہہ دیتی وہ لے آتی، میرے سسر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ابا جی اس کا ہاتھ جل گیا تھا تو میں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا اور میں نے سوچا میں لے آؤں، میں نے سعادت مندی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا مجھے ایک دو کام ہیں، وہ نیچے آ جائے تو میرے کمرے میں بھیج دینا، میرے سسر نے ٹی وی پر چینل بدلتے ہوئے کہا تو میں اسبات میں سر ہلاتی ہوئی باہر آ گئی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو وہ باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ میں یہ کر لیتی ہوں، تمہارا ہاتھ جلا ہوا ہے، میں نے فکر مندی سے کہا، کیونکہ جو بھی تھا میرے لیے انسانیت سب سے اول تھی، اور ویسے بھی کچھ ہی دنوں میں مجھے اس لڑکی سے بہت انسیت ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ نہیں، میں کر لوں گی باجی، اس نے برتن دھوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ابا جی تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے تھے، شاید کوئی کام ہے انہیں۔ میرے کہنے پر ایک سیکنڈ کے لیے اس کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے، پھر وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہوتی ہوئی کہنے لگی کہ میں یہ کام ختم کر لوں پھر چلی جاؤں گی۔ میں نے جواباً کہہ دیا جیسی تمہاری مرضی۔ اتنے میں میرے سسر کی آواز آئی، بیٹا نوکرانی کو میرے کمرے میں بھیج دو، مجھے ضروری کام ہے۔ وہ باورچی خانے کے باہر کھڑے کہہ رہے تھے، شاید انہوں نے ہماری بات سن لی تھی۔
میں کچھ کہتی اس سے پہلے وہ ڈری سہمی سی اپنے ہاتھ صاف کرتی میرے سسر کے پیچھے چل دی۔ مجھے میرے سسر کی سمجھ نہیں آتی تھی، بھلا انہیں سارا دن کون سے کام ہوتے تھے۔ اس لڑکی سے میں نے نوٹ کیا تھا جتنا وہ میرے سسر سے کتراتی تھی، میرے سسر اتنا ہی سے اپنے کاموں میں الجھائے رکھتے تھے۔ خیر میں اپنا سر جھٹکتی باورچی خانے کی صفائی کرنے لگ گئی۔ کافی دیر بعد وہ میرے سسر کے کمرے سے باہر نکلی تھی، ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ، میں نے اس کو ابا جی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر اپنے پاس بلا لیا۔ جی باجی کہیں، اس نے نظریں جھکائے پوچھا۔ کیا کہہ رہے تھے ابا جی؟ میں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کے کپڑوں کی الماری صاف کرنی تھی، اس نے جواباً کہا، اور جوں ہی پلٹنے لگی میری آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ تمہارے چہرے پر یہ لال نشان کیسا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں الماری کے اوپر سے جالے ہٹا رہی تھی تو گر گئی تھی، اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا صحیح ہے، جاؤ۔ مجھے اس کے جواب نے مطمئن نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے جانے دیا۔ وہ دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتی، ورنہ ابا جی کے کمرے میں پائی جاتی۔ وہ شام کی چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آئی تھی، کیونکہ میرے سسر شاید کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آ جاؤ، اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے موبائل پر بات کرتے ہوئے کہا، یہ چائے لائی تھی آپ کے لیے۔ اس نے چائے کی ٹرے تھامے ہوئے کہا، اچھا یہیں رکھ دو۔ میں نے مصروف انداز سے کہا، جی صحیح۔ اس نے چائے کی ٹرے میرے پاس رکھتے ہوئے کہا، یہ دوسری چائے کا کیا کروں؟ اس نے پوچھا، کیوں ابا گھر پر نہیں ہے کیا؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تو تم پی لو، بلکہ یہیں میرے پاس بیٹھ جاؤ، دونوں باتیں کرتے ہوئے چائے پئیں گے آج۔ میں نے موبائل کو سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کس سے بات کر رہی تھی اتنی خوش ہو کر؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میری امی تھی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جی۔ اس کے چہرے پر پھر سے اداسی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اماں کی یاد آ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ تمہاری اماں کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اللہ کے پاس، اس نے گلو گیر لہجے میں کہا۔ اوہ، بہت دکھ ہوا سن کر، میں نے افسوس سے کہا۔ اور تمہارے ابا؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو وہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، میں یتیم ہوں۔ اس کا دکھ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ مجھے اس کی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا، اتنی سی عمر میں اتنے دکھ۔ اچھا، میں آج اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں ایک دن رہنے کے لیے، میں نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ اس لیے آپ اتنی خوش ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، شادی کے بعد دوسری دفعہ جا رہی ہوں نا، میں نے خوشی سے کہا۔ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، اس نے ہلکے سے کہا۔ ہاں ضرور، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو وہ خوش ہو گئی۔ پکا؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بابا پکا، تم تیار ہو جانا، ہم دونوں ساتھ چلیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج پہلی بار میں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر تیار ہو گئی، میں بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے میکے لے جا رہی ہوں، میں نے اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے کہا۔ کیوں، یہ کیا کرے گی وہاں پر؟ میرے شوہر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، لیکن یہاں بھی اکیلے کیا کرے گی؟ میں نے بھی اسی انداز میں کہا۔ نہیں بیٹا، تم چلی جاؤ، اسے یہیں رہنے دو۔ گھر میں کوئی کام ہو، مجھے یا تمہارے شوہر کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو کوئی تو ہونا چاہیے نا گھر میں، میرے سسر نے جواباً کہا۔ لیکن ابا، میں نے کچھ کہنے کے لیے اب لب کھولے ہی تھے کہ میرے شوہر نے درمیان میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بس اب ابا سے بحث کرنے مت بیٹھ جانا، جلدی آ جاؤ، تمہاری اماں انتظار کر رہی ہوں گی، میرے شوہر نے درستگی سے کہا اور چابی اٹھائے گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ لڑکی باورچی خانے سے جھانکتے ہوئے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتی، میں نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ جی کوئی نہیں باجی، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر باہر کھڑے مسلسل گاڑی کا ہارن بجا رہے تھے۔ میں چادر اوڑھی باہر نکل گئی۔ اگلے ہی روز صبح ہوتے ہی میں اپنے سسرال واپس آ گئی تھی۔ ساری رات بے چینی سے نیند نہیں آئی تھی۔ میں جب آئی تو دیکھا وہ بہار میں پھنک رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا تیز بہار؟ میں نے حیرت اور فکر مندی سے اس کا ماتھا چوتے ہوئے کہا۔ وہ بس موسمی بہار ہے باجی، اس نے جواباً کہا اور کام کرنے لگ گئی۔ لاؤ یہ مجھے دو اور تم آرام کرو، میں نے برتن اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اور اسے زبردستی باورچی خانے میں رکھی کرسی پر بیٹھا دیا۔ ناشتہ کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ سنو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی باجی پوچھیں، اس نے جواباً کہا۔ تمہیں ابا رات کے وقت کمرے میں کیوں بلاتے ہیں؟ میری بات کو غلط مت سمجھنا، میں بس دل کی تسلی کے لیے تم سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ تم مجھے میری بہنوں جیسی لگتی ہو اور میرے دل میں عجیب عجیب سے وصف سے آتے رہتے ہیں، اس لیے بس تم سے پوچھ رہی ہوں، میں نے اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے پوچھا۔ باجی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی،
لیکن اگر آپ جاننا چاہتی ہیں سچ کیا ہے تو آج رات میری جگہ آپ اپنے سسر کو دبانے کمرے میں چلی جائیے گا۔ اس نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی اور کچھ سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب میں تجسس میں مبتلا تھی کہ کب رات ہو اور کب میں اپنے سسر کے کمرے میں جاؤں، کیونکہ اس بات نے مجھے کافی وقت سے پریشان کیا ہوا تھا اور آج آخرکار مجھے میرے سوال کا جواب ملنے والا تھا۔ میں بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے بجلی کا مین سوئچ بند کر دیا اور ابا کے کمرے میں چلی گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہاں تو میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرے کے باعث میرے سسر کو علم نہ ہوا کہ اس لڑکی کی جگہ میں آئی ہوں۔ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو اب جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، شرماؤ مت۔ میں ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ میرے سسر کی آواز میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند گھسی۔ میرے قدم وہیں تھم گئے۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے باہر نکلی اور گھر کی لائٹ کا مین سوئچ آن کیا، اور جب دوبارہ اپنے سسر کے کمرے میں گئی وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابا جی، آپ کو شرم نہیں آئی اس عمر میں یہ حرکتیں کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے کہا۔ کیوں شور مچا رہی ہو؟ میرے شوہر بھی اپنے کمرے سے نکل کر میرے سسر کے کمرے میں آ گئے تھے۔ میں تو ابھی بس گھر میں شور مچا رہی ہوں، ابھی تو چلا چلا کر سارے زمانے کو بتاؤں گی کہ آپ کے باپ کی شریفانہ چہرے کے پیچھے ایک ہوس پرست انسان موجود ہے جس نے اپنی عمر سے 3 گنا چھوٹی لڑکی کو بھی نہ بخشا۔ غصے سے میری سانس پھول رہی تھی۔ میں غصے میں کہہ رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر کا ہاتھ اٹھا اور میرے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ میں حیرت زدہ سی بے یقینی کا مجسمہ بنی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا انصاف تھا؟ جو گناہ کرے وہ صحیح، اور جو اس گناہ کے خلاف آواز اٹھائے اسے سزا دی جائے۔ میں کیسے بھول گئی کہ آپ بھی تو ان کے ہی بیٹے ہیں۔ میں روتے ہوئے بولتی ہوئی چند قدم پیچھے ہوئی۔ خاموش، بالکل خاموش، میرے شوہر نے مجھے بازو سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میرے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے بارے میں رائے نہیں دینی چاہیے، میرے شوہر نے اپنی آواز میں نرمی لاتے ہوئے کہا۔ سب کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ کیا سنا ہے؟ ہاں بتاؤ، کیا سنا ہے؟ میرے شوہر نے پوچھا تو میں خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی؟ مجھے کہتے ہوئے حیا آ رہی تھی، اس لیے میرے شوہر بولنا شروع ہوئے۔ یہ جو لڑکی ہے جسے تم نوکرانی سمجھتی ہو، ابا نے نکاح کیا ہے اس سے، ایک جواری کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے اسے جوئے میں ہار گیا اور اپنے جیسے ہی کسی جواری کو دینے والا تھا۔ جب ابا نے اس کے باپ کو اس کا معاوضہ دے کر اسے نکاح کیا اور اسے گھر میں رکھنے کے لیے وہ سب ڈرامہ کیا۔ یہ بات شروع میں تمہیں اس لیے نہیں بتائی کیونکہ ہم تم سے اسی ہی رویے کی توقع رکھتے تھے۔ میرے شوہر نے جب ساری بات کی وضاحت پیش کی تو میرے لب شرمندگی کے مارے خاموش ہو گئے۔ اس لیے یہی کہتے ہیں نا، بنا تصدیق کے کوئی بات مت پھیلاؤ، میرے شوہر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کے بعد مجھے میری حرکت اور میرے لفظوں پر بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نے اپنے سسر اور شوہر سے معافی مانگی۔ میرے سسر نے مجھے معاف کر دیا تو میرے شوہر نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد سے میں نے جب اس نوکرانی سے پوچھا تو ڈرتے ہوئے بولی، میں ڈرتی تھی یہ مجھے چھوڑ نہ دیں، اوپر سے ایک ہی گھر میں نوکرانی بن کر رہتے ہوئے ان کا مجھے یوں بلانا مجھے اذیت دیتا تھا۔ میں جانتی تھی آپ کیا سوچتی ہیں، لیکن میں سچ بھی نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ میرا یہ واحد اشیانہ بھی مجھ سے چھن جاتا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن میں شک کی گہری کھائی میں گرتی اپنی سوجھ بوجھ ہی مفلوج ہو کر بیٹھی تھی۔ اس سے اور کیا کہتی؟ میں نے اسے معاف کر دیا اور اسے ساری چیزوں کے بارے میں سمجھانے لگی جو بھی ہوا تھا، لیکن اب وہ میری ساس تھی۔ اس نے مجھے ساس کہہ کر بلانے سے منع کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی میں اس کے ساتھ بہنوں کی طرح ہی رہوں۔ سسر بھی اس سے محبت سے پیش آتے تھے۔ سسر نے تو خدا ترس کھا کر اس سے شادی کی تھی اور میں نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی کافی حساس تھی، بات بات پر ڈرنے لگتی تھی۔ شاید اس کے باپ نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ ہم نے اس کے اندر سے ہر ڈر اور خوف نکال دیا تھا۔ اب وہ سسر کے ساتھ خوش تھی، اس میں اعتماد آ چکا تھا۔ ہمیں لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ تھی جو سسر پر انگلی اٹھاتے تھے کہ اس نے کم سن لڑکی سے بیاہ رچا لیا ہے۔ ہمارا ماننا تھا سسر نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ساس کی وفات ہو چکی تھی، ایسے میں ان کو بھی سہارے کی ضرورت تھی اور اس لڑکی کو بھی۔ ان دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو مکمل کر دیا تھا۔ ہم نہ صرف مطمئن تھے بلکہ خوش بھی تھے۔ اگر نیک کام کرتے ہیں تو پھر اس پر ڈٹ کر رہنے کی ہمت بھی رکھے، جیسے سسر نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کا پردہ اپنی بہو سے بھی رکھا تھا کہ میں اسے غلط نہ سمجھوں، اور جب سچ پتہ چل گیا مجھے تاکید کی کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے گھر کے کیا حالات تھے۔ بس آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ سسر نے شادی کر لی ہے۔ آدھا سچ واقعی پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے پہلے سارا سچ جاننے اور پھر اپنی رائے قائم کریں۔ سسر نے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا یا ان کو کسی اور کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا؟
میں نے سسر پر شک کرتے جو الزام لگایا تھا۔ کیا میں صحیح تھی؟ صاحب نے مجھے معاف کر کے صحیح کیا یا مجھے میری ماں کے گھر بھجوا دینا چاہیے تھا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔